السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے تقدیر۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ 9 سال کے بعد اس نے ادھ کھلے دروازے سے لاؤنج میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا جسے وہ ایک طویل عرصہ پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، جس سے زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے نکاح میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ ڈاکٹر سبتلی اس سے گلے مل رہے تھے۔ اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ اس نے معانقہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ معانقے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیریں، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز، ربر بینڈ میں بندھے بالوں کی پونی۔ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ پہ واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاں، ظاہر طور پر بہت بدل گیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب ڈاکٹر سبتلی سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سبتلی اسے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ وہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی اور وہ ڈاکٹر سبتلی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر سبتلی کو بتا رہا تھا۔ بہت عرصے تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا اسے، اور میری پستی کی انتہا دیکھیں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی، اور میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، اسے پاگل سمجھتا اور کہتا رہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا، اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن ہر چیز مجھے سمجھ آ جائے گی، تب مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گئی۔ اتنے سالوں میں نے اللہ سے اتنی دعا اور توبہ کی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلی پھیرتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ رکا، مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش تو اللہ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ معجزوں کے علاوہ
کوئی چیز جسے پورا کر ہی نہیں سکتی۔ میری خواہش دیکھیں، میں نے اللہ سے کیا مانگا، ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے، جو مجھے اسفل السافلین سمجھتی ہے، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں خواہش لیے پھر رہا ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال عنصر کو بھلا چکی ہوگی۔ ولیوں جنتی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزے کر دیتا، پر میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا۔ شاید اللہ کو یہی برا لگا۔ امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزرا تھا، ایک جھماکے کی طرح وہ خواب اسے یاد آیا تھا۔ میرے اللہ، اس نے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے تھے، وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی، وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا وہ یہ شخص تھا، یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ آدمی؟ اس نے خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا، مگر اسے یاد آیا جلال دراز قد نہیں تھا، وہ آدمی دراز قد تھا، سالار سکندر دراز قد تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی، اس آدمی کی رنگت صاف تھی، سالار کی رنگت صاف تھی۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی، وہ تیسری چیز اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا، وہ معجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا، اور اندر ڈاکٹر سبت علی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے، یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سالار سکندر نہیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑی اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا، نہ وہ ولی تھا نہ درویش، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک دعا قبول نہیں ہونے دی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی؟ اس شخص میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئیں، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹا کر اسی کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔